آپ کیا کرنا شروع کر رہے ہیں؟ وضو۔ وضو کے لیے سب سے پہلے قبلہ کی طرف منہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پانی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا چلانا چاہیے۔ پانی کو ضائع کرنا یہ سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ جو دعائیں آتی ہوں، وضو والی جو دعائیں آپ کو سکھائی ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ دعائیں نہ آتی ہوں تو پھر آپ ہر عضو کو دھونے سے پہلے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کرتے وقت ذرا اونچی جگہ پر بیٹھنا ہے۔ وضو کرتے وقت ذرا جس طرح یہ اونچی جگہ بنی ہوئی ہے نا، اس طرح اونچی جگہ پر بیٹھنا ہوتا ہے۔ جب آپ ہاتھ یا منہ دھو رہے ہوں یا پاؤں دھو رہے ہوں تو کسی کے اوپر چھینٹے نہیں جانے چاہیے، مطلب پانی والے چھینٹے، یہ دوسروں کا خیال رکھنا ہے کہ دوسروں پر پانی کے چھینٹے نہیں جانے چاہیے، اور ہر عضو کو اچھی طرح دھونا ہے۔ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں، وہ ضروری ہیں، وہ ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ ایک ہوتی ہے چہرہ، پورا چہرہ دھونا، پورا چہرہ، ماتھے کے اوپر جو بال ہیں یہاں سے لے کر نیچے تھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو کے درمیان، یہ پورا چہرہ دھونا ہوتا ہے۔ اس میں داڑھی بھی شامل ہے، اس میں یہ والی جگہ اور ہونٹوں والی جگہ اور آنکھیں اور آنکھوں کے اوپر یہ جو بال ہیں یہ سارے شامل ہیں، ان سب کو اچھی طرح دھونا ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد دوسرا کونیاں سمیت یہ جگہ عموماً رہ جاتی ہے تو اس کو بھی آپ نے اچھی طرح دھونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا فرض ہے وہ ہوتا ہے سر کا مسح کرنا، مطلب پانی لگا کر ہاتھ گیلے کر کے پھر سر کا مسح کرنا ہوتا ہے۔ یہ 3 انگلیاں آپ نے ادھر رکھنی ہیں، اس طرح کر کے پھر یہ جو ہتھیلی ہے اس کو آپ نے واپس لانا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو انگلی ہے شہادت والی، اس کو کانوں کے سوراخ کے اندر ڈالنا ہے، اور پھر یہ جو انگوٹھا ہوتا ہے اس کو آپ نے یوں کرنا ہوتا ہے کان کے پیچھے۔ پھر اس کے بعد یہ جو پشت ہے انگلیوں کی، اس کو آپ نے صرف یہ ہڈی یہ جو ہوتی ہے نا یہ جگہ، بس اس کو تر کرنا ہوتا ہے۔ ادھر لگانے کی، گلے کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ لوگ یوں کر کے کرتے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ چوتھائی سر کا، یعنی کہ اتنا سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور اگر پورے کا کر لیں یا چوتھائی سر سے زیادہ کر لیں تو یہ سنت ہے، یہ بہتر ہے، یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہم نے دھونے ہیں پاؤں۔ پاؤں کو دھوتے وقت احتیاط یہ رکھنی ہے کہ یہ جو ٹخنے ہوتے ہیں جن کو ہم گٹے کہتے ہیں یہ بھی ساتھ دھل جائیں، یہ اچھی طرح، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی اچھی طرح پانی آ جائے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہمارا وضو ہو جاتا ہے۔ وضو کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں دوسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ قدر پڑھ سکتے ہیں، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ چلو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں۔ ہاتھ دھوتے وقت احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھوں میں کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس انگوٹھی کو نکال لیں۔ اگر آپ کے ناخن بڑے ہیں تو ناخنوں کے نیچے بھی پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو ناخن ہوتے ہیں اگر آپ کے بڑے ہوں، کسی کے بڑے ہیں، تو اس ناخنوں کے اندر بھی پانی پہنچانا، یہ جس طرح آپ کا ناخن بڑا ہے نا، اس کے اندر اس طرح کر کے پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ ہاتھ کو کلائیوں تک دھونا ہے، کلائی اس کو کہتے ہیں، یہ یہاں تک ہاتھ کو دھونا ہوتا ہے، یہ سنت ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے۔ کلی کرنے کے لیے سن لیں، سنیں، پہلے ٹوٹی بند کریں۔ جب آپ نے کلی کرنی ہے تو اس وقت آپ نے دائیں ہاتھ سے، یعنی یہ ہوتا ہے دایاں ہاتھ، اس ہاتھ سے آپ نے منہ میں پانی ڈالنا ہے، اور پھر اسی ہاتھ سے اگر آپ کے پاس مسواک ہے تو آپ مسواک کریں۔ مسواک کرنا سنت ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا سنت ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو جب آپ مسواک کر رہے ہیں، اگر مسواک نہ ہو تو آپ یہ شہادت والی انگلی، ہاں یہ والی انگلی جو ہے اس کو آپ دانتوں میں دانتوں کی صفائی کر سکتے ہیں، ہاں شاباش، جس طرح آپ کر رہے ہیں اس طرح۔ تو 3 مرتبہ کلی کرنی ہے آپ نے، چلیں کریں، 3 مرتبہ کلی کریں۔ انگلی بھی ڈالیں منہ میں، صفائی کریں اچھی طرح۔ چلیں اب ٹوٹیاں بند کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے دائیں ہاتھ سے۔ دائیں ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ اوپر کریں، نہیں آپ غلط کر رہے ہیں، دائیں ہاتھ قاسم، ہاں
दायां हाथ, इस हाथ से आपने नाक के अंदर पानी डालना है, ठीक हो गया। और फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली, जिसे हम छंगलिया कहते हैं, यानी हम हमारी जुबान में चीची कहा जाता है, इसके साथ आपने नाक की सफाई करनी है और अच्छी तरह सफाई करनी है। चलें करें। नाक में भी आपने 3 मरतबा पानी डालना है और अच्छी तरह, अगर सुनकना है तो आप सुनक भी सकते हैं। और फिर यह है कि नाक में पानी डालते हुए थोड़ा सा सांस के साथ अगर आप खींच कर ऊपर ले जा सकते हैं तो ये भी अच्छा है, लेकिन रोज़े की हालत में थोड़ा सा एहतियात बरतें। इसके बाद आपने पूरा चेहरा धोना है। ये जो चेहरा धोना होता है ये फ़र्ज़ है, पहला फ़र्ज़ है। पहले, इससे पहले जो भी आपने काम किए हैं ये सारे के सारे सुन्नत थे, अब आप फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो चेहरा धोने के लिए आपको मैंने बताया है कि ये जो माथे के बाल होते हैं यहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और ये जो कानों की लौ होती है, ये पूरा चेहरा आपका धुल जाए, ठीक है। 3 मरतबा चेहरा धोना होता है और किसी के ऊपर छींटे ना जाएं। पानी आहिस्ता आहिस्ता चलाना है, थोड़ा चलाना है, बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना होता। चलें शाबाश, शुरू करें। हाँ, जिस उज़्व की दुआ आती हो वो पढ़ लें। इसकी दुआ है अल्लाहुम्मा बय्यिद वजही यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। अगर ये आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा चेहरा धोना है। धुल गया जी। हदीस शरीफ में आया है कि आज़ा को 3 मरतबा धोना वज़ू में, ये अंबिया किराम की सुन्नत है। चलें जी, इसके बाद आपने दोनों हाथ धोने हैं। पहले धोना है दायां हाथ, फिर बायां। कोई भी काम करना है पहले दायां फिर बायां करना सुन्नत है, तो इसी तरह वज़ू में भी इसकी एहतियात बरतेंगे, पहले दायां फिर बायां। चलो, दायां हाथ बाजू पूरा धोना है और कोहनियों समेत धोना है, कोहनियों समेत, ठीक है। कोहनियों के नीचे पीछे अच्छी तरह पानी चला जाए, पहले दायां फिर बायां। इसके बाद आपने करना है मसा। मसा का तरीका आप सबको बताया हुआ है। किसको सही तरह आता है मसा का तरीका? चलो आप कुतुब करके दिखाएं। ये इस तरह हाथ नहीं लगाना, चूमना नहीं। हाँ आप करें। हाँ ये देखें, इस तरह, फिर इस तरह, शाबाश, फिर हाँ जी शाबाश, और फिर पीछे, बस यही जगह। और फिर आप छोटी उंगली जो है वो कानों के सुराख में भी डाल सकते हैं। बस ये हो गया आपका मसा, ठीक हो गया। शाबाश, इस तरह आप सब ने मसा करना है। करें शाबाश, मसा करें। हाँ जी, इसके बाद आपने पाँव धोने हैं। पाँव उल्टे हाथ के साथ धोने हैं। पाँव, हाँ, यानी कि उल्टे हाथ से आपने पाँव धोने हैं और पाँव की उंगलियों को भी अच्छी तरह आपने धोना है। अगर आपके नाखून बड़े हों तो वहाँ पर भी पानी अच्छी तरह पहुँच जाए। पहले सीधा पाँव धोएंगे, फिर उसके बाद उल्टा पाँव। चलें धोएं, शाबाश। हाँ धोएं, शाबाश। अगर नाखून बड़े हैं तो उनमें भी पानी डालना होता है, ठीक है। शाबाश शाबाश। अगर एक हाथ से ना धोया जाए तो आप दूसरा हाथ कोई ज़रूरत के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इतना बहुत ज़्यादा हर्ज भी नहीं है। लेकिन आदत बनाएं कि आप उल्टे हाथ से ही पाँव को धोया करें। अच्छी तरह धोएं। 3 मरतबा धोना सुन्नत है। फिर उसके बाद दूसरा पाँव आपने धोना है। चलो जी, ये वुज़ू हो गया। अब वुज़ू करने के बाद आपने अपने आप को यहीं पर साफ़ कर लेना है ताकि आपके छींटे मस्जिद में ना जाएं, ठीक हो गया जी। इसके बाद आप दुआएं पढ़ सकते हैं, वुज़ू के बाद वाली दुआएं, जिस तरह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और साथ सूरह क़द्र भी पढ़ सकते हैं और सूरह अलम नशरह भी पढ़ सकते हैं, उसका भी अजर सवाब मिलता है।